للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما قدیرا سمیعا بصیرا الصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسلہ بالہدی بشیرا ونذیرا وسراجا وقمرا منیرا وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيه شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بآواز بلند محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے لائق کے ساتھ معزز محترم مکرم حضرات سامعین وقار انتہائی مسرتوں خوشیوں برے یہ لمحات اللہ رب العزت نے اس محلے کو اس مسجد کے سامعین و حاضرین کو اپنے پاک کلام سننے سنانے کی توفیق خاص عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ
میرا آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مختصراً توجہات آپ میری طرف رکھیے گا۔ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید حضور کا ایسا معجزہ ہے جس کو دائمی معجزہ کہا گیا ہے۔ ہر معجزہ حضور کا محدود وقت کے لیے تھا، چاند دو ٹکڑے ہو یا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوں یا سورج پلٹ کے آ جائے، گونگے باتیں کرنے لگیں، شجر و حجر حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ ہر ایک معجزہ حضور کے وقت تک محدود تھا، ایک لمٹ تھی اس کی، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو تا صبح قیامت حضور کو لازوال معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ آج 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، لیکن آج تک کوئی ایک آیت بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکا۔ اور قرآن نے برملا اوپن چیلنج دیا، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا قیامت تک کے لیے ہر اس بندے کو جو حضور کی نبوت اور رسالت کا منکر ہے، چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے۔ کوئی عالم ہو، غیر عالم، پڑھا لکھا ہو یا کسی بھی قسم کی ڈگری ہو، اوپن چیلنج ہے، اس مثل کو ہی لے آؤ۔ چشم فلک گواہ ہے کہ 14.5 صدیاں گزر گئی، لیکن کوئی مائی کا لال اس قرآن کی مثل ایک آیت بھی لے کر نہیں آ سکا۔ مفسر شہیر، مفسر قرآن، خلیفہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کنز الایمان پر حاشیہ چڑھا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن خزائن العرفان کے حوالے سے آپ نے اس کی مختصراً حاشیہ چڑھایا کنز الایمان کے ترجمہ پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہندو پنڈت سے میرا مناظرہ ہوا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ جب میرا ہندو پنڈت سے مناظرہ ہوا تو وہ مجھے کہنے لگا، اے سید بادشاہ، اے مسلمان، مجھے تمہارے قرآن کے 15 پارے یاد ہیں، تم مجھے ہماری جو کتاب ہے اس کا ایک صفحہ سنا دو۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے 15 پارے یاد کر لیے اور تمہیں ایک صفحہ نہیں آتا۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، اپنے تو اپنے، یہ غیروں کے دلوں میں بھی گھر بسا لیتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ باوجود پڑھنے کے مجھے تیری کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں آتا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، تو بڑا ہے نا، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، 30 پارے اللہ کی عطا سے اسے الف سے لے کے والناس تک اللہ اس کے سینے میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور پھر قیامت میں اس کا اعجاز کیا ہوگا؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، سب سے بہترین شاہکار انٹیلیجنٹ بندہ، سکسیسفل کامیاب تر بندہ وہ ہے، اور سب سے بہترین وہ بندہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کے نور کو روشن فرما دیا۔ اب دیکھیں نا، قیامت میں کسی انجینئر کو نہیں کہا جائے گا قرآن پڑھ اور درجے چڑھ، ڈاکٹر کو نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹریٹ کرتا جا، لیکن واحد قرآن ہے جس کے قاری کو حکم ہوگا جنت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ، الف الحمد سے شروع کر، جس مقام پہ تیری ناز ہوگی اللہ تجھے تیرے والدین کو وہی درجہ اور وہی مقام عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا یہ قرآن کا اعجاز ہے، کتنا بڑا قرآن کا معجزہ ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور واحد ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو ذکر فرما دیا۔
قرآن کی آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے فی رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہم نے ہر خشک و تر، ہر وہ پتا جو زمین پر گرتا ہے خشک ہو کر درخت سے جڑ کے، کوئی پتا بھی زمین پر گرتا ہے، زمین کی گہرائیوں، سمندر کی ڈیپ اندھیروں کا علم ہم نے قرآن میں رکھ دیا ہے، کائنات کی ہر چیز کا علم ہم نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ فرمایا جو جتنا غوطہ زن ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی نور عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میرے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جنگ میں شرکت کی تو ہم نے ایک جگہ خیمے گاڑے، تو جہاں ہم نے خیمے گاڑے نا تو زمین کے تہہ سے ہمیں قرآن پڑھنے کی آواز آئی، یا جو بھی پڑھنے کی آواز آئی، ہم حیران ہو گئے، بھائی زمین کے اندر مردے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کیسے؟ ہم صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کے لیے ہر سوال کا جواب وہ در مصطفیٰ تھا، جن کی پیاس کی بجائی وہ در مصطفیٰ تھا، جن کے سوالات کی تشنگی وہ در مصطفیٰ تھا، جن کا اوڑھنا رخ یار تھا، جن کا بوڑھنا بھی رخ یار تھا۔ فرماتے ہم نے جب حضور سے سوال کیا، حضور نے فرمایا اصل میں جو بندہ جس حالت اور جس کیفیت میں دنیا سے جاتا ہے نا، اگر کوئی نمازی نماز پڑھتے ہوئے مرتا، قیامت تک وہ قبر میں نماز پڑھتا رہتا ہے۔ کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مرتا ہے، قیامت تک کے لیے وہ قرآن قبر میں پڑھتا رہتا ہے۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں نواسہ مصطفیٰ امام حسین پر، خدا کی قسم کوئی قیامت میں اٹھے گا حالت نماز میں اٹھے گا، کوئی شہادت کے درجے سے اٹھے گا، کوئی حاجی کے درجے سے اٹھے گا، حسین اٹھے گا تو لمحہ قدس پہ اللہ کا قرآن ہوگا، گویا حسین یہ بتا رہا ہوگا جس نے رب کو دنیا میں یاد کیا ہے، قرآن قبر میں بھی اسے کام آتا ہے، حشر کی منازل میں بھی اسے کام آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اصل میں جو بندہ جس طرح دنیا سے جاتا ہے نا، جس طرح، تو فرمایا یہ جو قبر سے تمہیں آواز آئی ہے نا پڑھنے کی، تو جس طرح بندہ جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ قبر میں اس کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ یہ مردے قرآن پڑھتے ہوئے مرے تھے، قیامت تک کے لیے قرآن پڑھ دیں گے۔ اور حضور کی شب معراج کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ فی قبری وہو قائم یصلی فی قبری، فرمایا کہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا نا شب معراج، تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اب اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو حضور کی نگاہ کا کمال پتا چلا کہ حضور جس طرح زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، رب کی عطا سے اسی طرح زمین کے اندر بھی نگاہ فرماتے ہیں، اور میں حضور اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ جو بندہ جس کیفیت میں، جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ مردہ ہو گئے، وہ بالکل ختم ہو گئے، فانی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اگر امتی شہید ہو کر زندہ ہے تو جس نبی کے صدقے میں اللہ نے امتی بنایا، رب نے اس مصطفیٰ کو کتنا کمال عطا فرمایا ہوگا۔ یہ تو اپنے اپنی سوچنی کو، اپنے اپنی فکر کی بات ہے۔ اپنے بچوں کو سینوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائیں۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ کم از کم زیادہ نہیں تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں۔ جس گھر کی دہلیز میں قرآن کا ایک حافظ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا 7 بندے اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حکم ہوگا یہ جہنمی ہے، انہیں نکال کر وہ اللہ کی عطا سے جنت، ایک قرآن کا حافظ جسے رب نے اتنا کمال، اتنا شرف، اتنا مرتبہ اور اتنی فضیلت اور اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ اور قرآن ہے کیا؟ آئیے سنیے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کو سنائی ہے، آپ فرماتے ہیں تقریباً 11 کتب کے حوالے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جوان جو حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد نبوی ہے، اور جب بھی آتا ہے روتا ہے، اس قدر زار و قطار روتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نمازوں پہ رش کرتے تھے۔ اندازہ کریں، جوانی کا عالم ہے۔ کاش آج ہمارے جوان اس سیرت کو اپنا لیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نا، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے،
جنرل بنے، کرنل بنے، فوج میں جائے، جہاں مرضی جائے، جس شعبے کو اپنائیں، جس فیلڈ کو اپنائیں، لیکن جہاں جائیں آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، اقبال کیا بات ہے کہ تم یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے واپس آئے، لیکن تمہارے انداز کلام میں، تمہارے انداز تکلم میں، تمہاری شعر و شاعری میں، تمہاری حرکات میں، تمہارے اٹھنے میں، تمہارے بیٹھنے میں، تمہارے انداز میں، تمہاری گفتگو میں وہ عشق مصطفیٰ چھلکتا ہے۔ اس کا سبب کیا اقبال؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوہ جانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا اس وجہ سے بچپن میں جب ماں لوری دیتی تھی، آنکھوں میں سرما لگاتی تھی، تو پہلے مصطفیٰ کے درود پڑھ کے مجھے عشق مصطفیٰ کا درس دیتی تھی، بعد میں کہا کرتی تھی بیٹا پہلے مصطفیٰ کی محبت ہے، بعد میں دنیا داری ہے۔ خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوہ جانش افرنگ، وہاں پڑھنے کے باوجود اقبال کے رگ رگ کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، روپ روپ کے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ 18 سال کا جوان ہے اور نماز کے اندر روتا ہے زار و خطا۔ کبھی آپ کو بھی رونا آیا نہیں نماز کے اندر؟ کبھی آنکھوں سے صحابہ تو روتے تھے، ہچکیاں بلند ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قمیص پہنتے تھے نا، وہ یہاں سے جل جاتی تھی، اس جگہ سے، اس مقام سے جل جاتی تھی۔ اور آپ کی بیوی فرماتی ہیں حضرت اسماء، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جب سو رہے ہوتے تھے تو جس طرح ہانڈی نہیں ابل رہی ہوتی، اس طرح آپ کے سینے سے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ وہ دنیا کا عشق نہیں تھا، وہ عشق خدا تھا اور عشق مصطفیٰ تھا۔ اور اس قدر زیرک وہ ہستیاں، وہ شخصیات، آپ میں سے کون ایسا بندہ ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کون سے ایسا بندہ ہے جو اذان سے پہلے اللہ کی یاد کے لیے تڑپ کے اٹھ جائے، جسے پتا ہو کہ عظیم رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سے میں ایمان لایا ہوں، وہ دن، آج کا دن، آپ کی خلافت کا دن، کوفہ کی مسجد میں آپ نے فرمایا اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک میں اذان کا محتاج نہیں ہوا، اذان بعد میں ہوتی ہے، میرا دل دستک کی آواز پہلے مجھے جگا دیتا ہے۔ جس نے کہا نا کہ میرے کانوں کو دستک کی ضرورت نہیں پڑتی، عشق اٹھا دیتا ہے مجھے ہر اذان سے پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس جوان کو آپ نے دیکھا نا، وہ ہچکیاں بھر بھر کے روتا ہے۔ مختصراً میں نے یہ بات آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی، تو فرماتے ہیں ایسا ہوا کہ ایک لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی اور اس نے گناہ کی دعوت دی، اس کے پیچھے لگی رہی، وہ نہ آیا اس کی طرف۔ ہمارے نوجوان آج کل بھی نا عجیب و غریب شعر لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح کر لیں، عشق مجازی کو اللہ کے عشق سے مثال دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ عشق کرنا کون سا جرم ہے، خدا نے بھی اپنی محبوب سے عشق کیا ہے۔ کہاں وہ محبت لازوال، کہاں وہ محبت حقیقی؟ تو تصور بھی کر سکتا ہے اللہ کے عشق، اللہ کی محبت کا جو اس نے مصطفیٰ سے کی، جب مصطفیٰ نے رب سے محبت کی۔ حضور کی محبت کا عالم تو یہ تھا کہ عشاء پڑھ کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے، صبح فجر کی اذان ہو جاتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے سونے کملی والے مصطفیٰ، رات کو جو چادر اوڑھ کر تو میری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں، حبیب ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے، ذرا نماز میں کم کھڑا ہوا کر، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب آپ نماز میں کم کھڑے ہوا کریں۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے عشق و عشق خدا کے ساتھ ملا سکتا ہے؟ مجازی عشق کرنا کوئی، یہ آج کل کا مجازی عشق تو حرام ہے، جس میں ہوس ہے، نفس پرستی ہے، خواہش ہے، یہ عشق مجازی حرام ہے۔ عشق وہی ہے جس پہ یا تو محبت خدا ہو یا محبت مصطفیٰ ہو، اور یہ عشق اللہ سب کو اس کی آس لگائے، تڑپ لگائے، پیاس لگائے۔ تو فرماتے ہیں اس جوان کو عورت نے دعوت دی گناہ کی۔ المختصر، وہ جوان جب اس کی گھر کی دہلیز کے اندر گیا نا، دفعتاً اس کے کانوں میں آواز آئی اللہ کے قرآن کی،
اللہ کا قرآن کون سا تھا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اللہ کے خوف میں آ گیا اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. 2 جنتیں. اللہ کا خوف، دنیا کا خوف نہیں، اللہ کا خوف آئے. اللہ کا خوف کیا ہے؟ صرف ڈرنا اللہ کا خوف ہے؟ وجد اللہ کا خوف ہے؟ آنسو اللہ کا خوف ہے؟ نہیں. اللہ کا خوف یہ ہے 5 وقت آپ در خدا پہ آئے. فجر کی نماز ہو، عصر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر وقت ہو، دہلیز خدا پہ آپ آ گئے. اور میں اکثر یہ بزرگوں بابوں کا نام لیتا ہوں نا، تو مثنوی روم میں مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرماتے ایک بزرگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ٹھٹرتی ہوئی سردی تھی. آئے نا تو پھسلے اور دڑم سے وہ ایک پانی کیچڑ تھا اس میں گر گئے. اٹھے، واپس آئے، پھر وضو کیا، نئے لباس پہنا، پھر نکلے، پھر گرے. تیسری مرتبہ جب پلٹ کے آئے نا مختصر، تو آگے ایک بندہ کھڑا تھا اجنبی سا. اس نے ہاتھ پکڑا اور بابا جی کو کراس کرائے، مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے آیا. جب واپس جانے لگا تو مولا روم فرماتے اس جوان نے، اس بابے نے کہا جوان تو کون ہے؟ میں نے تجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ جان نہ پہچان، اور دفعتاً تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا بابا جی آپ نماز پڑھیں جس کام. فرمایا نہیں، تو بتا کہ تو جانے میں تیرے لیے دعا کروں. فرمایا اگر بتایا تو دعا کریں گے نہیں. فرمایا کون ہے آپ؟ فرمایا میں شیطان ہوں، شیطان ہوں میں. تو مثنوی روم میں مولا روح فرماتے اس نے کہا کہ شیطان ہو کر تو مجھے چھوڑنے آیا. اب دل کی تختی سے یاد کرو وہ بندے جو میرے 5 وقت کے نمازی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا جس دہلیز پر جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے، انہی نمازیوں کے صدقے میں اللہ اس محلے والے کو بارش اور رزق عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم ان بزرگوں کے لیے کیا دعا نہ کریں جس کو تکلیف ہو، 1000 مرتبہ ہو. یہ مجھے کوئی ماہانہ منتھلی پیسے نہیں دیتے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں. اپنی جگہ خدمت کرے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات اپنے لیے ذہن میں کبھی نہیں آئی کہ مفتی صاحب فلاں کے لیے دعا کرتے ہیں تو شاید وہ مفتی صاحب کی خدمت زیادہ کرتا ہے. نہیں، یہ اولیاء کا، علماء کا طریقہ رہا ہے. وہ ہر اس نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کر روئے، یا رسول اللہ میں جوان ہو کر تھک جاتا ہوں اور میرا بھائی 24 گھنٹے آپ کے پاس درس حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، درس قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیجا کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور مسکرائے، فرمایا جوان تجھے پتا ہے شاید اسی کے صدقے اللہ تجھے رزق دے رہا. یہ جو میرے پاس بیٹھا رہتا ہے نا قرآن پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، اسی کے صدقے اللہ تجھے رزق دے رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں غور کرو، فکر کرو، سوچ کرو. تو فرمایا میں شیطان ہوں. فرمایا شیطان ہو کر مجھے؟ فرمایا اصل میں جب آپ پہلی مرتبہ گرے نا اور پلٹ کر گئے کہ گندا لباس پہن کے مسجد میں نہیں آؤں گا، نیا لباس، اس سردی میں آپ نے نیا لباس پہنا، پھر وضو کیا، واپس پلٹ کے آئے، اللہ نے اس عمل کے صدقے میں آپ کے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا. فرمایا جب دوبارہ آئے پھر گرے، پھر پلٹ کر گئے، لباس تبدیل کیا، وہ گندا لباس اتارا اور نیا وضو کر کے پھر پلٹ کر آئے. فرمایا اللہ نے تیرے سارے خاندان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. فرمایا جب تیسری مرتبہ تو آیا، اب گرتا، اگر پھر پلٹ کے جاتا اللہ پوری بستی والوں کو معاف کر دیتا. فرمایا میں تھوڑا ہی چاہتا ہوں سارے بخشے جائیں، لہذا میں پہلے آ گیا ہوں کہ جو بخشے گئے ہیں وہ تو بخشے گئے ہیں، دوسروں کو تو بچا لو، ان کو تو جہنم کی وادیوں میں دھکیلو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تصور بھی کبھی نہیں کرنا دہلیز خدا پہ آ کر نہ میرے سے کوئی ضابطہ رکھنا، نہ کسی ظفر صاحب سے، نہ کمیٹی سے، نہ نمازی سے. یہ دہلیز خدا ہے، یہاں جو آتا ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ رب اسے اجر عطا فرماتا ہے. تو وہ جوان اندر پہنچا، قرآن کی آیت کانوں میں پڑی نا، وہیں گرا
اور جہاں جانے قدس سے پرواز کر گئی. رات کو دفنا دیا گیا. اگلا دن آیا، وہ جوان مسجد میں نہ آیا. اس سے اگلا دن آیا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، یا ایک جوان آتا تھا جو فجر میں بھی روتا تھا، ظہر میں بھی روتا تھا، عصر میں بھی روتا تھا، مغرب میں بھی روتا تھا، عشاء میں بھی روتا تھا، کل سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. فرمایا ہمیں پتہ نہیں ہے. جب پتہ کیا گیا، پتہ چلا اس کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا جنازہ، فرمایا اس کے باپ نے اس کا جنازہ پڑھا کے اسے دفنا دیا. امام الانبیاء کے غلاموں، امیر المومنین نے فرمایا مجھے اس کی تربت پر لے کے جاؤ. وقت کے وہ امیر جو قدم رکھے شیطان کی ہوا نکل جائے، شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. وہ عمر، ہر صحابی رسول اللہ سے دعا مانگ کے آیا. عمر وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعا مانگی، اللہ مجھے عمر ابن خطاب عطا فرما دے، جو مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے. حضرت عمر ابن خطاب فرما دے اس کی تربت پر آئے اور آ کر کیا کہا، السلام علیکم یا اہل القبور. فرماتے ہیں قبر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو بھی سلام ہو. حضرت عمر حیران نہیں ہوئے، کیونکہ عمر جانتے تھے کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم مردے سوال سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں دفعتاً قبر سے آواز آئی، امیر المومنین آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے کیا، کہ اللہ نے دو جنتیں کیسے بنائی ہیں؟ جنت تو ایک ہی اللہ نے بنائی ہے، دو جنتیں کیسی ہیں؟ کان کھول کے آج سن لو جوانوں، بزرگوں اور ینگسٹر جوانوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. اللہ ہمیں بھی وہ قلب عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ رقت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ خوف عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ تقوی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ خشیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ عشق خدا عطا فرمائے، رب ہمیں بھی قرآن کی وہ محبت عطا فرمائے. فرمایا امیر المومنین آپ کے ذہن میں سوال ہے کیا کہ رب نے دو جنتیں کیسے بنائی ہیں؟ خدا کی قسم مجھے دیکھے، رب نے میری قبر کو بھی جنت بنا دیا ہے، حشر کے بعد بھی رب مجھے جنت عطا فرمائے گا. اب یہ جوان قبر سے سوال کر رہا ہے اور حضرت عمر کو سوال دے رہا ہے. کاش میں آج ایک بات پڑھ رہا تھا، مثنوی روم میں مولا روم رحمت اللہ علیہ نے با کمال بات لکھی ہے. فرمایا اے جوان سن، دنیا کی لذتوں کے اندر تو کھو گیا ہے، کاش تیری محبتوں کا محور یہ اللہ کا قرآن ہوتا، تو صبح قرآن پڑھتا، شام کو قرآن پڑھتا. اور امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر کی دہلیز کے اندر ہمیشہ قرآن پڑھا جائے، اللہ اس کا رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اللہ اسے دنیا سے، دیکھیں نا قرآن کی آیت ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے جی کاروبار میں برکت نہیں ہے. میں تاجروں کے پاس جاتا ہوں نا، ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، ریڈیو والوں کے پاس ہائے ہائے ہائے، تاجروں کے پاس ہائے ہائے ہائے. ایک وقت تھا نا کسی کے پاس 10 روپے کی بھی سیل ہوتی، شام کو کہتا اللہ کا شکر ہے، یوں وہ کرتا تھا، اللہ کا کرم ہے. لیکن آج کروڑوں بھی ہوں تو کہتے ہیں بس گزارا ہو رہا ہے. ناشکری کی بھی انتہا ہے. اللہ ضرورت کو پورا کرتا ہے، خواہش کو کبھی پورا نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، ضرورت اللہ ہر ایک کی پوری کر رہا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی افلاس میں نہیں سوتا، کوئی، آپ دیکھ لیں اللہ جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کو رزق عطا فرمانے والا. اور میں یہ بات دل کی تختی پہ آپ کو لکھوا رہا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. قرآن کا واضح اعلان ہے. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے نا، ہم اس پر معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت کو. تو میں نہیں کہتا آپ کل صبح ظہر کی نماز میں آئیے گا، ساری دکانیں کھلے ہوں گی، 2 بندے مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوں گے تاجروں میں سے. کیوں نہیں آتے ہو آپ دہلیز خدا پہ؟ یہ مسجد میری تو نہیں ہے، یہاں ہزاروں امام آئے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. ہزاروں نمازی آئے چلے گئے، سب نے جانا ہے. لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم میرے بھائیوں بزرگوں یاد رکھو، کامیاب وہی بندہ ہے، دنیا سے کامیاب ہو کر وہی شخص جاتا ہے جس کی جبینوں پہ سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اور جس نے خدا کو یاد کیا ہوتا ہے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی. ہم تو امت مصطفیٰ میں سے، ہمارے لیے تو ناز ہی ناز ہے، فخر ہی فخر ہے. کون سی چیز ہے جو رب ہمیں عطا نہیں کرتا؟
میں آج اعتکاف والوں کو ایک درس دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آج آپ کے پاس ہزاروں قسم کے کھانے ہوتے ہیں، صبح پراٹھے ہوتے ہیں، دیسی گھی والے پراٹھے ہوتے ہیں، کسی کے یہاں قیمہ آ رہا ہوتا ہے، کسی کے یہاں گوشت آ رہا ہوتا ہے، کسی کے یہاں ہر چیز جس کے گھر میں جو اویلیبل ہو وہ ضرور پہنچاتا ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے۔ بندہ خدا سن، اگر تیرا ماں باپ فقط تو خانہ خدا میں آ کر 10 دن کے لیے بیٹھا ہے، وہ تیری ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے، وہ رب تو بندے سے کروڑ درجے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف تیز چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ فرمایا تو دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اپنے رب کو ہلکی آواز سے پہنچا، ہلکی آواز سے کہا یا رب۔ فرمایا کوئی سنے نہ سنے، دل کی تختی کے قریب رب تیری صدا کو سن رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہے، وہ اتنا قریب تر ہے، اتنا قریب تر ہے، اتنا۔ دیکھیں نا، اللہ نے تو ہمیں نور ایمان عطا فرمایا، لذت ایمان عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ بزرگ اللہ کے ولی جتنے گزرے ہیں نا، آج کل یہ بھی فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، یہ مرزا جیلمی اکثر نوجوان وہ کہتے ہیں دیکھیں جی رفع یدین کرنا جائز ہے جی، وہ بخاری کی حدیثیں پیش کر رہا ہے، انہیں علم ہی نہیں ہوتا نا، جہالت کی انتہا ہوتی ہے، اپنے مذہب کو پڑھا نہیں ہوتا، اپنی فقہ کو پڑھا نہیں ہوتا، غیر کی دلیل کو سن کے قائل ہو جاتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ کوئی مرزائی، وہ مرزا کا ماننے والا تیرے پاس آئے، وہ تجھے قائل نہ کرے، تو اسے قائل کرنا۔ تو جمعے میں فرسٹ ٹائم آ کے بیٹھ، سن مفتی صاحب کون سی دلیل تجھے دے رہے۔ سب سے بہترین نماز وہی ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، یاد رکھ کے، اور یہ سنت مصطفیٰ، ہزاروں اس پر دلائل ہے۔ وہ شخص جسے نہ قرآن کا الف آتا ہو نہ با آتا ہو، لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں، میں کل جمعے بھی کہہ رہا تھا، کتنے ہیں آپ میں سے کتنے شخص ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اپنی فقہ کی ایک حدیث پڑھا کے کہا بیٹا آمین آہستہ کہنا صحیح ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بلند آواز سے آمین نہیں کہنا۔ آپ نے ہاتھ یہاں ناف پہ باندھنے، حدیث مصطفیٰ۔ آپ نے ایسے نماز پڑھنی ہے، ہر بات میں حدیث مصطفیٰ، لیکن سبب یہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے دوسرے غلط ہیں، لیکن ہم انہیں سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی غلط نہ کہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں کل ایک بیان سن رہا تھا، مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، مکتبہ اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا، تو بیان کرتے ہوئے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مذاق کر رہے تھے وہ ہماری نماز کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں جو شخص یہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے، سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم جو 20 30 سال سے نمازیں پڑھ رہی ہیں ساری ضائع ہیں۔ اتنا سخت جملہ تو نہ کہ ہم تجھے نہیں کہتے تو یہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے تو نماز تیری باطل ہے، افضل نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو یہ کون چیز سکھائے گا؟ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، یہ بات یاد رکھیے گا، فرمایا جو شخص جس گھر کی دہلیز کے اندر رب ایک حافظ کو پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالی 70 سال تک اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کو صبح و شام نازل فرماتا ہے۔ ایک حافظ قرآن کی یہ شان ہے، ایک حافظ قرآن کی یہ شان ہے۔ مجھے بتائیں، میں آخر میں یہ جملے آپ کی طرف سے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ کئی دفعہ یہ بات میں نے پڑھی تو میرا دل بڑا خوش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کو حضور نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہ الکتاب، اللہ عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، ابن عباس کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن میں حضور کی بارگاہ میں آیا، چھوٹے تھے نا، حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضور کے معمولات کو، حضور کے عمل کو۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس خشوع سے حضور نماز پڑھتے تھے میں نے کائنات میں کسی مائی کے لال کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہماری نمازیں کیا، ہم تو آتے بھی ہیں 10 منٹ نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں،
ٹھنڈی میں سجدے کرتے ہیں۔ نماز وہ ہے جو خشوع اور خضوع والی ہو، جس میں یاد خدا ہو۔ مثنوی روم میں مولا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کا معیار کیا بنانا آپ نے۔ فرماتے ایک شخص مچھلیاں پکڑنے کے لیے، فش پکڑنے کے لیے گیا اور 2-3 گھنٹے لگا کے اس نے مچھلیاں پکڑی نا۔ مچھلیاں پکڑنے کے بعد اس نے ٹوکرا، پاس بیٹی تھی اس کی 6 سال کی، 6 سال اس کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ 6 سال کے بچے کو کیا نالج ہوتا ہے، کیا اس کی عقل ہوتی ہے، لیکن جب مچھلیاں پکڑ کے فارغ ہوا، توجہ میری طرف رکھیے گا، فرماتے ہیں کہ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا بیٹا اٹھاؤ ٹوکرا۔ جب ٹوکرا اٹھائے تو اس میں ایک بھی مچھلی نہیں تھی۔ وہ حیران ہو گیا، فرمایا بیٹا 2 گھنٹوں سے میں محنت کر رہا ہوں، وہ مچھلیاں کہاں گئی؟ تو بیٹی نے جواب دیا ابا جان میں نے انہیں دوبارہ، آپ ادھر سے پکڑ رہے تھے، میں ادھر سے دوبارہ اندر ڈال رہی تھی۔ 6 سال کی بچی ہے۔ پوچھا بیٹا کس لیے میری محنت کو ضائع کیا؟ فرمایا ابا جان ایک دن آپ نے مجھے حدیث مصطفیٰ سنائی تھی۔ 6 سال کی بچی باپ کو عقل ٹھکانے لگا رہی ہے، ہوش لا رہی ہے۔ فرمایا ابا جان آپ نے مجھے حدیث مصطفیٰ سنائی تھی، وہ حدیث مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا بابا جان آپ نے یہ حدیث سنائی تھی، جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ خوش ہو کے گر پڑتا ہے، جو درخت اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ فرمایا ابا جان یہ غافل ہو گئی تھی، لیکن دفعتاً مجھے خیال آیا جب رب ہمیں اتنے موقع دے رہا ہے۔ 6 سال کی بچی ابا جان کو کہہ رہی ہے گناہ پہ گناہ رب موقع دے رہا ہے، گناہ پہ گناہ رب موقع دے رہا ہے، گناہ پہ گناہ رب موقع دے رہا ہے۔ کسی نے کہا نا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا، لکھ گناہ میرا والد ویکھے یارو پردے پاون والا۔ فرمایا ہم صبح اس کا گناہ کرتے ہیں، شام کو گناہ کرتے ہیں۔ ہم کون سا گناہ ہے جو آنکھ کا ہم نے نہ کیا ہو، جو زبان کا ہم نے نہ کیا ہو، جو ہاتھ کا ہم نے نہ کیا ہو، جو پاؤں کا ہم نے نہ کیا ہو، جو وسوسوں کا ہم نے نہ کیا ہو؟ کون سا عیب ہے جو ہماری امت مصطفیٰ میں موجود نہیں ہے؟ فرمایا ابا جان ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، رب ہمیں موقع پہ موقع دیتا ہے، موقع پہ موقع دیتا ہے۔ او ناداں غفلت کے پردے ہٹا کے میری طرف آ جا، عقل کے پردوں کو سوار کے میری طرف آ جا، دہلیز خدا پہ آ جا۔ آنا تیرا کام ہے، بخشنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ فرمایا رب اتنے موقع دے رہا ہے، وہ اتنے موقع دے رہا ہے۔ ابا جان تو ایک موقع تو ہمیں مچھلیوں کو بھی دینا چاہیے۔ باپ خوش ہوا، فرد محبت سے بچی کے پیشانی کو چوم لیا۔ بیٹا فرمایا یہ چند مچھلیاں تھی، اگر ساری بھی آ جاتی بیٹا میں تیری اس بات میں قربان کر دیتا۔ یہ تربیت کا معیار ہے۔ بچوں کو کون یہ چیزیں سکھائے گا مجھے بتائیں؟ میں اکثر کہتا ہوں نا، ایک 90 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا، ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں بزرگوں جوانوں، آج اللہ نے آپ کو کون سی نعمت ہے جو رب نے آپ کو عطا نہیں کی ہے؟ بتائیں آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہے؟ کوئی ایک بندہ کہے مجھے کچھ نہ کچھ کھا کے سوتا ہے۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا رزق دینے والا کون ہے؟ فرمایا رب ہے۔ آپ دفعتاً آپ کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں مخلوق کے لیے رزق بناؤں؟ آپ نے جنوں کو بلایا، قرآن کی آیت ہے، آپ نے کہا تھا یا اللہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی سلطنت دے میرے بعد کائنات میں کسی کو ایسی سلطنت اور بادشاہت نہ ملی ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور ایک دن نماز پڑھاتے ہوئے اچانک آپ نے آگے ہاتھ کیا، گویا حضور کسی سے کوئی جھگڑا کر رہے ہو۔ دفعتاً نماز حضور نے پڑھائی، فارغ ہوئے، ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ نماز میں آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ فرمایا شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوا تھا، رب نے مجھے قوت دی، میں اس پہ غالب آ گیا، میں انقریب اسے باندھنے والا تھا تاکہ اسے باندھ دوں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آئی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے حیا آ گئی، میں نے اس جن کو چھوڑ دیا، کیونکہ جنوں پر دسترت حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے عطا فرمائی تھی۔ یہ حضور کی عاجزی تھی، انکساری تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود حضور نے کپڑوں میں پیوند لگائے، حضور نے بھوک و افلاس کو برداشت کیا، حضور نے جبر کو برداشت کر کے دنیا کو میسج دے دیا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی جبین
زمین اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت بنائی، جنوں نے بنایا، مچھلی آئی، مختصر سنا آپ نے چیک کرنے کے لیے، کہا سلیمان سنا آپ مخلوق کی دعوت کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ ویل مچھلی ہوگی؟ اتنی بڑی مخلوق آئی، کہا ذرا چیک کر لوں، فرمایا چیک کرو۔ فرمایا ایک زبان باہر نکالی نا، لاکھوں اربوں ٹن کا کھانا اندر لے کر چلی گئی، سب کچھ نکل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ فرمایا سلیمان ہم نے مچھلیوں کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہے، ہم نے جنوں کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہے، ہم نے اربوں دنیا کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہے، ہم نے فرشتوں کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہے، ہم نے کافروں کا، نان مسلموں کا، نان بلیور کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرمایا ہم کسی کو بھوکا نہیں مارتے، یہ رب کی رحمت ہے۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گرے، کہا مولا تیرے کام تو ہی جانے، تو ہی جاننے والا ہے۔ ایک نوالا ایک مچھلی کھا گئی تو پوری مخلوق کی میں دعوت کیسے کروں گا؟ تو مصنوی روم میں مولا روم لکھتے ہیں ایک 90 سال کا شخص اللہ کی بارگاہ میں آیا، آخری باتیں ہیں، 90 سال کا شخص اللہ کی بارگاہ میں آیا دہلیز خدا پہ، جس طرح آج آپ آئے نا، ذکر قرآن کی محفل ہے، یاد خدا کی محفل ہے۔ ان لمحات کو عام نہ سمجھے، ان گھڑیوں کو عام نہ سمجھے، خدا کی قسم معاشر کا معلوم ہوگا جیتا کون اور ہارا کون ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوگا کامیاب تر وہی لمحات ہیں جو یاد خدا میں بسر ہوتے ہیں، یہ یاد مصطفیٰ میں بسر ہوتے ہیں۔ اب حضرت مصنوی روم میں مولا روم لکھتے ہیں 90 سال کا بوڑھا اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، لاجواب بات ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں آیا نا، جھکا اور عرض کی مولا میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ 90 سال کا، حاتف غیبی سے آواز آئی او میرے فرشتوں، اسے کہو یہاں سے اٹھ کے جائے۔ اب کس لیے آیا میری دہلیز پہ؟ 90 سال تک گناہ کرتا رہا، اب آیا، جاؤ اس کو کہو میری بارگاہ سے جائے۔ فرشتے عرض کرتے مولا معاف فرما دے۔ اللہ کہتے نہیں بخشوں گا۔ کیسے بخشوں؟ 90 سال اب بوڑھا ہو گیا، دنیا نے ٹھکرا دیا، میری بارگاہ کی طرف آ گیا، اب کیا لینے آیا دہلیز خدا پہ؟ نہیں بخشوں گا۔ فرماتے ہیں وہ پھر روتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرماتے پھر آواز آتی ہے فرشتوں اسے کہو جاؤ میری دہلیز سے اٹھ جائے، میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ اب تیسری مرتبہ جن جملوں سے وہ اللہ کو پکارتا ہے، کاش میں اور آپ بھی پکارے، کاش میں اور آپ بھی پکارے۔ وہ کہتا ہے اچھا اللہ تو نے مجھے ٹھکرا دیا 2 مرتبہ، پر مجھے پتا ہے تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک سوال ہے مولا اس کا جواب دے دے، ایک سوال ہے۔ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا موسیٰ کہ رب سے پوچھئے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ حکم ہو گیا موسیٰ یہ جہنمی ہے۔ یار وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، ہم تو امت مصطفیٰ کے فرد ہیں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حشر میں جب ہم آئیں گے اس شان سے آئیں گے، اللہ کی قسم حضور نے فرمایا جب میری امت آئے گی تو وجد میں آئے گی، ناز میں آئے گی، اور یہ کہتے ہوئے آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا میں جہنمی ہوں جنتی ہوں؟ اللہ نے کہا جہنمی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا نا تو جہنمی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، تو اس نے کہا موسیٰ رب سے پوچھو کہ اسی رحمت بڑی ہے یا میرے گناہ زیادہ ہے؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وسطہ تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاسی میرا۔ عدل کریں تاں تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہ جب عدل پہ آئے کوئی نہیں بخشوا سکتا، کوئی نہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی رب کو جواب نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں کلمہ بھی دیا ہے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا رب سے پوچھو موسیٰ
کیا میرے گناہ اس کی رحمت سے زیادہ ہو گئے کہ اس نے مجھے انکار کر دیے، جہنمی ہے؟ فوراً ہاتف غیبی سے آواز آئی، موسیٰ اسے کہو اس کے ایک جملے کی لاج رکھ کے میں نے اسے جنت عطا فرما دی، ایک جملے کی۔ وہ 90 سال کا بوڑھا جو آخری ندا کرتا ہے، آخری ریکویسٹ ہوتی ہے اس کی خانہ خدا میں، درگاہ مصطفیٰ میں جوانوں کو یہ آخری میسج اور پیغام دے رہا ہوں، یہ مورل ہے، نتیجہ ہے میری اس تقریر کا۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، میرا ایک سوال ہے مولا اس کا جواب دے دے۔ اے رب کریم وہ در بتا جہاں جا کے میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکوں، وہ دہلیز بتا، وہ کارستانہ بتا، وہ دروازہ بتا، وہ بائک بتا، وہ ہوم بتا، وہ کوئی دہلیز بتا۔ فرماتے ہیں دفعتاً آواز آئی، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی فلیس لہ غیری، فرشتوں یہ تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سوا گناہوں کو معاف فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں یا ملائکتی قد استحییت من عبدی فلیس لہ غیری، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے بندے کی ساری خطاؤں کی، زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب شیخ سعدی نے ایک جملہ کہا، فرمایا رب کو حیا آ گئی پر تجھے کب آئے گی؟ آپ کو کب حیا آئے گی؟ کئی لوگ ایسے بیٹھے جہاں پر جن کے اسکول ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اسکول کا دروازہ بند کر دیا ہو بغیر بتائے؟ پہلے بتاتے نا چھٹی ہے، وگرنہ ڈر ہوتا ہے کہ ماں باپ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آج آپ نے بتائے بغیر اسکول بند کر دیا۔ اسکول کی طرف لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، بچوں کے لیے کھلونے لائے جاتے، مال کمانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ جو رب تجھے دنیا دے رہا ہے میرے بندے تو مخلوقی، میں تاجروں سے یہ جملہ کہتا ہوں اکثر تقریروں میں، یہ تنقید کا جملہ نہیں ہے، یہ اصلاح کا جملہ ہے۔ خدا کی قسم جو رب تمہیں دکان کھول کر رزق دے رہا ہے وہ کہتا ہے میری بارگاہ کی طرف آ جا، دروازہ بند بھی ہوا تو میں تجھے رزق عطا فرماؤں گا، میری دہلیز کی طرف آ جا۔ یہاں پر گاڑیوں کے مکینک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں دہلیز خدا کی طرف رجوع کرو، اور واحد وہ در ہے، ہر در کا ایک وقت ہے۔ رات کو 2 بجے کوئی مکینک دکان نہیں کھولتا، کوئی تاجر دکان نہیں کھولتا، کھلنے کا ٹائم صبح ہے، شام تک بند ہو جاتی ہے۔ رات کو 3 بجے آپ کو کارخانے بند ملیں گے، دکانیں بند ملیں گی، بازار بند ملیں گے، لیکن واحد دہلیز خدا ہے جو ہر لمحہ کھلی ہوئی ہے۔ کہتا ہے رات کی تاریکیوں میں آ جا، میں دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، صبح کے اجالوں میں آ جا، میں دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، شام کے اجالوں میں آ جا، میں دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب شب قدر کی رات آتی ہے اللہ آسمان رحمت پہ، آسمان دنیا پہ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ ندا کرتا ہے کون ہے بخشش ماننے والا، میں معاف فرمانے والا ہوں، کون ہے رزق مانگنے والا، میں معاف کرنے والا رزق عطا فرمانے والا ہوں، کون ہے جو مجھ سے اولاد کا سوال کرے